کارپیٹ انڈسٹری دو طرح کی ہے. اگر ہم اس کو اوور آل دیکھا جائے تو دیر آر ٹو پارٹ. نمبر ون مشین میڈ کارپیٹ اور نمبر ٹو ہینڈ میڈ کارپیٹ. جو ہم جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہ مشین میڈ کارپیٹس ہیں, اور پھر مشین میڈ کارپیٹس کے اندر آپ کی ورائٹیز ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر مشین میڈ کارپیٹ مطلب اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں ود دا ورلڈ تو ایک ریزنیبل سٹینڈرڈ اور کوالٹی کا بن رہا ہے, اور پروڈکشن آپ اگر ود ٹرمز آپ پاپولیشن کو دیکھا جائے تو ایک ریزنیبل پروڈکشن بھی ہو رہی ہے. اس میں ایکسپینشن کی بھی ضرورت ہے. مارکیٹ کا جو شیئر ہے فار دا مشین میڈ وہ زیادہ ہے ود ان دا کنٹری, لیکن اگر آپ ایکسپورٹ کے اینگل سے دیکھا جائے مشین میڈ بھی کچھ پرسنٹ یو کین سے کہ 10 سے 15% پروڈکشن کا ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. بٹ اگر آپ ان ٹرمز آف ایکسپورٹ دیکھا جائے اور فارن ایکسچینج کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو ہینڈ ناٹڈ ہے اس کا ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپوجر زیادہ ہے. ورلڈ اوور وہ ہینڈ میڈ ایک ریکگنائزڈ ہے, اور پاکستان میں تو شاید یہ اس چیز کا شاید اتنا کانسیپٹ نہیں. آپ کا یورپ, یو ایس یا دوسرے ملکوں میں ہینڈ میڈ رگ کو ایک پراپرٹی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے, اس کی یہ ویلیو ہے. اور پاکستان میں بھی کچھ ریجنز میں ہینڈ میڈ کارپیٹ بن رہا ہے, اور کچھ ہماری کمپنیز جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں. تو ہینڈ میڈ کی ریکگنیشن فار دا ٹرمز آف آپ جو ریونیو اور فارن ایکسچینج کے حوالے سے اگر اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے اور اس کو ایک اور تھوڑا سا امپروو کرے, اپنی سپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن اتنا نہیں ہے, ہم نے کوئی خاص اس پہ وہ دیکھا نہیں اس طرح سے, تو اس میں بہت اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے. مشین میڈ میں بہت ساری کوالٹیز ہیں, مطلب اس میں نان ووون ہے, ووون ہے. ابھی اس وقت پچھلے 4-5 سال سے ووون جو ہم کارپیٹ ٹرکی سے امپورٹ کرتے تھے اس کی بہت زیادہ پروڈکشن پاکستان میں شروع ہو چکی ہے, اور بہت اچھے کارپیٹس بن رہے ہیں. جہاں تک بات ہے, میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپیرینس شیئر کروں. میرا جیسے پچھلا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور اس میں نے مطلب کارپیٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں ٹریولنگ بھی کی. اور میں ایک ریفرنس آپ کو دینا چاہوں گا کہ جرمنی کے اندر ڈوموٹیکس ایک ایکسپو ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا کا ورلڈ اوور جس میں فلورنگ کے حوالے سے ہے, جس میں کارپیٹ کی مشینز, کارپیٹ کا ہر طرح کا ہینڈ ناٹڈ, مشین میڈ اور اس کے سارے اسپیئر پارٹس ایوری تھنگ وہ سپورٹ آپ کو ملتی ہے. تو پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں. اس میں نے یہ دیکھا کہ میں اسپیسیفکلی جیسے اگر ہم نے گورنمنٹ کی یا ملک کے لیے کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے فیوریبل چیز ہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج لانا ہے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے جو اسٹالز تھے, ہماری ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہینڈ ناٹڈ والوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے, لیکن کمپیریٹیولی انڈیا بہت آگے ہے. انڈیا کے جب ہم اسٹال دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہینڈ ناٹڈ کے اندر, اور وہ بہت زیادہ فارن ایکسچینج گیٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا وہ شیئر کم ہے. اس میں ہمیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اوبویسلی جب آپ سپورٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو وہ پھر چیزیں بائی دا ٹائم امپروو ہوتی ہیں. اس میں ایک ٹرکی کا ماڈل آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں 2006-07 کی بات کروں گا, طیب اردوان صاحب آئے اور اس کے بعد کی بات ہے کہ جب ہم جاتے تھے تو ٹرکش کمپنیوں کے چھوٹے چھوٹے بوتھ اور سٹالز ہوتے تھے. انہوں نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ ایسے کیا کہ انہوں نے ایک سیکٹر لائک کارپیٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا, فوکس کر لیا, اور ان کو انہوں نے ریبیٹ دے دیا کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو 12% 13% آپ کو آپ کی سیلز کے اوپر آپ کو ایکسپورٹ پہ ریبیٹ ملے گا. یہ ماڈل انہوں نے 3-4-5 سال چلایا. جب ہم نیکسٹ ایئر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹال امپروو ہوا, اور 5 سال کے اندر وہ لوگ اپنی پیک پہ چلے گئے. میں یہ کارپیٹ کی آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سیکٹر چلا گیا تو پھر انہوں نے مشینری کو دے دیا, پھر انہوں نے تو انہوں نے بائی دا ٹائم اپنی ایکسپورٹ کو بہت امپروو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو پرشین یا ایرانی کارپیٹ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ لوگ ان کے کارپیٹس آل اوور دا ورلڈ بڑا ریکگنائزڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں
ہمارے افغانستان کے کارپیٹس ہیں وہ بڑے فیمس ہیں. تو یہ چونکہ یہ ہینڈ ناٹڈ ہیں, اس کی اپنی ایک سکلز ہے, تو اس کے اوپر مطلب وہ بڑے پرانی ان کی ہسٹری چونکہ چلی آ رہی ہے, تو یہ بڑے فیمس ہیں. بٹ پاکستان میں بھی یہ کام چونکہ یہ یہاں پہ بھی ہے. آپ کا یورپ, آپ کا یو ایس, اس میں بہت ٹائم انوالو ہوتا ہے, تو شاید وہاں کی جو لیبر ہے یا وہ فنڈنگ یا وہ سکلز نہیں ہیں ان کے پاس. تو یہ ہمارا ریجن جو ہے نا اس میں ہے, اور پاکستان اس میں جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کارپیٹ سے ہٹ کے بھی نا ڈفرینٹ انڈسٹریز کو بھی مطلب سپورٹ کی اوبیسلی ضرورت ہے. اور جتنا انڈسٹری امپروو ہوگی, چاہے کوئی بھی ہو جائے, اس وقت پاکستان میں جیسے کہ سی پیک کے حوالے سے اور دوسری حوالوں سے ایک فیوچر نظر آ رہا ہے, اور پاکستان ایک لائم لائٹ کے اندر موجود ہے. اگر گورنمنٹ کی سرپرستی تھوڑی سی, اور گورنمنٹ کر رہی ہے کام باقی انڈسٹریز کے ساتھ بھی, اور بہت سارے آج آپ یہ دیکھیں تو گورنمنٹ, اگر آپ یوز آف انرجی دیکھیں, یوز آف گیس دیکھیں, تو یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اٹ مینز کہ انڈسٹری کا ویل چل رہا ہے. آپ نے یہ لاسٹ ایئر کووڈ کے دوران گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں, بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا, تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے اپنے پیک پہ گئی ہے. اور اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی جا رہی ہے. تو اوبیسلی انڈسٹری ایک بہت بڑا سورس ہے فار دی فارن ایکسچینج, اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے اس وقت. افغانستان میں تو آپ کا ہینڈ میڈ ہے, ایران میں زیادہ تو ہینڈ میڈ ہے, بٹ مشین میڈ بھی وہاں پہ ہے. بیسیکلی یہ کارپیٹ جو مشین میڈ ہے یہ آئل ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ ایران آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, تو اس کی بائی پروڈکٹ آ جاتی ہے مشین میڈ, جبکہ ہینڈ میڈ تو آپ کا دوسرا یان ہے, ایکریلک ہے. آپ نے انڈسٹری کے لیے پلان کیا تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی ماڈل ہونا چاہیے, آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے. اگر ایک پروفیشنل ایک اس فیلڈ کو سمجھنے والا جب جائے گا تو اس کو سب سے پہلے وہاں کی لینڈ اور انفراسٹرکچر چاہیے. تو انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جو مافیاز کا کانسیپٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈسٹری کے لوگوں کو اگر ان کے پاس پلان ہے تو ان کو اسپیس ود تمام الیکٹرک اینڈ گیس اور ساری فیسلٹیز ویل اکوپڈ ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, انڈسٹریز کو فائنینشیل سپورٹ بھی ملنی چاہیے. لائک اگر آپ کا مارک اپ ریٹس ہیں اور آپ کی بینکنگ ہے تو وہ سپورٹ کریں, تاکہ کیپٹل کے حوالے سے ایک بندے کے پاس, ایک کمپنی کے پاس, ان کو پاس اگر کوئی اسکل ہے تو وہ فائنینشیل میٹر کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے. اور نمبر 3, آپ کا ایکسپورٹ پروموشن, وہ اس کو سپورٹ کریں. کہ دیکھیں ہماری ایک ود ان دا کنٹری تو ہم جو مرضی آپ کریں, انڈسٹری سے 2 فائدے ہوں گے. انڈسٹری کو رن کرنے سے آپ کا ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ بل ریڈیوس ہوتا ہے. نمبر 2, اگر آپ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو فورن ایکسچینج آپ لے سکتے ہیں. تو اس میں یہ میری سجیشن ہیں کہ ان کو دیکھا جائے. اس میں اسکوپ از دیئر آلویز, بٹ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اگر گورنمنٹ کی سرپرستی ہوتی ہے, اس کو ایک پراپر آرگنائز طریقے سے اس انڈسٹری کو لیا جاتا ہے, تو ہمارے پاس اسکلڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے. مطلب بہت اچھا ہم پرفارم کر سکتے ہیں, اور ہم اپنا مارکیٹ شیئر ایک ریزنیبل شیئر مارکیٹ میں لے سکتے ہیں. چونکہ بارڈرز ہمارے سیم ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میوچل ٹریڈ کر بھی رہے ہیں, آج بھی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میوچل کوآپریشن بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے لیے اگر جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ہم باہر اپنے جتنے ایکسپوز ہیں, جتنے ایگزیبیشنز ہو رہے ہیں, جو میجر ایونٹس ہیں, اس کے اندر اگر گورنمنٹ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, جو کہ گورنمنٹ میں نے بتایا کر بھی رہی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ جانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہم بہت اچھا اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا فوکس تو ضرور ہے. سب سے پہلے دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ہم اس کو آگے لا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت بڑا اثاثہ ہے ہماری پارٹی کا بھی, اور نہ صرف پارٹی بلکہ پاکستان کا. اور ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا بھی, انہوں نے بھی یوتھ کو ہمیشہ
ایک فرنٹ فٹ پہ رکھا ہے. ہم یوتھ سے بہت توقعات بھی کرتے ہیں لیکن ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. نہ صرف کارپیٹ بلکہ باقی سیکٹر کے اندر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. گورنمنٹ اس سیکٹر پہ کام کر بھی رہی ہے لیکن اور کام کی ضرورت ہے. اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا احساس پروگرام کے تھرو ایک پلان شروع کیا اور اس میں یوتھ کو انوالو کیا ہے. ان کو چھوٹے لیول پہ اور ایون اچھے لیول کے اوپر بھی لونز بھی دے رہے ہیں جو کہ انٹرسٹ فری بھی ہیں اور اس میں اس طرح کی سپورٹ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ادارے میری ایک سجیشن ہوگی کہ ہمارے اس کو تحصیل لیول کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ ہر تحصیل میں مینڈیٹری ہو. اور خصوصاً دیکھیں میرا جو تعلق ہے وہ ہلی ایریا سے ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے دور دراز جانا. وہ لوکل اگر کہیں کوئی ان کو کوئی اس طرح کی ادارہ ملتا ہے تو وہ اپنی بچوں کو اپنی ینگ جنریشن کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں اور اس سے ایک بہتر رزلٹ آ سکتا ہے. دیکھیں ان ایمپلائمنٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہیں اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں, لیکن اس میں ہمارے علاقے کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ٹیکنیکل سائڈ مطلب بہت سارے جیسے کہ پنجاب کے اندر ایک ادارہ ہے وہ آپ کو ٹیکنیکل سکل دے رہے ہیں. KPK میں تھوڑا سا ہماری سائڈ پہ یہ کم ہے, اس کو تو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور وہ ہے کہ ٹورزم. ہمارے اس علاقے میں ٹورزم کا بہت سکوپ ہے اور اس کے لیے ہم نے ہمارے MPA ہیں نذیر عباسی صاحب اور ہمیں ہیڈ کر رہے ہیں ایز اے نیشنل لیول کے اسمبلی کو انہوں نے کانٹیسٹ بھی کیا, علی اصغر خان صاحب. تو وہ انہوں نے ٹورزم کے لیے کچھ پلانز دیے ہوئے ہیں, کچھ بڑے میگا پروجیکٹس ہیں. اگر وہ لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر بڑے تیزی سے کام ہو رہا ہے, مطلب یہ ہماری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے اور بڑی اس پہ بہت زیادہ روزگار اس جگہوں پہ بہت زیادہ روزگار بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اور اوبویسلی اسکل ڈیولپمنٹ تو اٹ از مور امپورٹنٹ. آپ جب ایک شخص کو ایک نوجوان کو امپاور کر دیتے ہیں, کوئی اس کو اسکل دے دیتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کا سپورٹ میں آ جاتا ہے اور اس طرح یہ تو بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اور ہم بھی اس کا انشاءاللہ پارٹ ہیں اپنے طور پہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی. گورنمنٹ کی سپورٹ کی نیڈ ہے فار دی انڈسٹری. نمبر 1, انڈسٹری کے اندر جب آپ گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو اوبویسلی جابس کریٹ ہوں گی, انڈسٹری پروموٹ ہوگی. نمبر 2, میں ایک بڑا دیکھ رہا ہوں کہ مطلب ہماری ایگریکلچر کو بالکل نہیں سپورٹ کیا جا رہا. ایگریکلچر کو اگر سپورٹ کیا جائے تو اس میں بھی اور ایک انوالو کیا جائے لوگوں کو. دیکھیں آج کل میں اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں دوسرے بڑا ماڈرن ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں اور اس میں آپ کی پروڈکشن بہت زیادہ آ رہی ہے, تو اس کو بھی کرنا چاہیے. جیسے آلیوز کے اوپر کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ نے بہت کام کیا. اور دوسری تو اسکل ڈیولپمنٹ, انڈسٹری پروموشن اینڈ ایگریکلچر, میں سمجھتا ہوں اگر اس کے اوپر ہم تینوں سیکٹرز کو ایک گورنمنٹ سپورٹ کرے اور اس کے اوپر فوکس کرے تو بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے.